اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑی عظمت والا دن ہے، روز عید غدیر تمام مومنین کو مبارک ہو۔ بہت بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ اس دن محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا وصی و جانشین اور مولا بنایا تھا۔ گویا کہ جس کے مولا پیغمبر خدا ہیں اس کے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ گویا کہ محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے مولا ہیں۔ جس طرح پیغمبر خدا تمام انبیاء کے مولا ہیں، اسی طرح علی ابن ابی طالب تمام کے مولا و آقا ہیں۔ لہذا تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ تمام شیعہ حیدر کرار کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے، تمام انبیاء کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ مسعود فرماتے ہیں جو بندے مومن اس دن کو روزہ رکھے گا تو خالق کائنات اس بندے مومن کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی یہ روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک حدیث میں دنیا و آخرت کی جتنا بھی زندگی ہے تمام زندگی کے برابر روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور خالق کائنات اس بندے مومن کو روزہ رکھنے والے کو جو عید غدیر کے دن روزہ رکھے گا 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، یعنی اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مومن کو 18 عید غدیر کے دن کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس نے 10 فیام کو روزہ افطار کرایا ہو۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کہ فیام سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے فیام سے 10 فیام سے مراد 1,00,000 انبیاء، 1,00,000 صالحین، 1,00,000 صدیق شہداء اس سے مراد ہے، یعنی ان کا ثواب خالق کائنات اس بندے مومن کو عطا فرمائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھے گا عید غدیر والے دن وہ کفر کی موت سے اور فقر کی موت سے، کفر اور فقر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ روزہ رکھیں، جو بھی خالق کائنات سے مانگے خدا آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اس دن آپ کا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ دعا مانگے خالق کائنات سے کہ مولا خدایا آپ کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا واسطہ میری فلاں مشکل آسان فرما۔ خدا سے دعا مانگے، آپ کے دعا مانگنے کی دیر ہے، خالق کائنات آپ کی حاجت کو قبول فرمائے گا، کیونکہ بہت بڑی عظمت والا دن ہے، کوئی عام دن تو ہے نہیں، بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ تمام انبیاء اس دن خوش ہوئے، شہداء خوش ہیں، صالحین خوش ہیں، تمام مومنین خوش ہیں۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، گلے ملنا چاہیے، اور فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو بہترین عمل ہے وہ آل محمد کی ذات کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں جب بھی مومنین کو ملے خوشی سے ملے، ایک دوسرے سے جو ہے نا گلے لگا کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ تو دوستان گرامی مہربانی کر کے اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر میں خوشیاں منائیں، کوئی مٹھائی کا انتظام کریں۔ یقین جانے چھوٹا سا دسترخوان آپ لگائیں گے، وہاں پر مٹھائی چھوٹے چھوٹے بچے میں ان سے کہنا کہ آج کیا دن ہے کہ مولا امیر المومنین کی ولایت کا دن ہے، مولا و آقا ہونے کا دن ہے۔ وہاں پر جو مجمع تھا کوئی عام مجمع نہیں تھا، حاجموں کا مجمع تھا، 1,00,000 حاجمی تھے جو پیغمبر خدا نے علی ابن ابی طالب جانشین کا ہاتھوں کو بلند کر کے بتا دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں محمد مصطفیٰ آقا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب آقا ہے۔ تمام صحابہ نے ایک ایک ہو کر فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے اوپر بیعت لی اور کہا یا علی آپ ہمارے مولا ہیں۔ تمام صحابہ نے زن و مرد جتنے بھی تھے تمام نے علی ابن ابی طالب کو مبارکباد پیش کی۔ تو میں بھی تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ دیکھیں ایک روزہ دار مومن 18 عید غدیر کے دن ایک مومن روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ شہداء، انبیاء، صالحین، صدیق کا ثواب ہے۔ خود سوچیں جس نے تمام زندگی
یتام و مساکین کو پالا ہو، مدد کی ہو، خالق کائنات نے اس کا کتنا مقام بلند بنایا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی غربا و مساکین کی مدد کرنے میں ہی گزری ہے۔ مہربانی کر کے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دیں اور جو ہے نا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ جزاک اللہ۔